آج کا کچھ ٹاپک اس طرح سے کہ اگر دیکھا جائے آج کل سوشل میڈیا پہ اور جو آج کل کی یوتھ ہے امریکہ میں، پاکستان میں، اوور آل دنیا میں بزنس شروع کرنے کی کافی بوم آ رہی ہے وہاں پہ. مطلب لوگ چھوٹے چھوٹے بزنسز سوشل میڈیا میں انفلوئنسرز بننے اور الگ الگ پیسے کمانے کے طریقے دیکھ رہے ہیں، مگر وہ بزنس کے طور پہ ایک طریقے سے دیکھ رہے ہیں. اور ایک سائڈ وہ بھی ہے کہ بچے ایجوکیشن حاصل کر کے اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹس بن کے اور پھر جابز وغیرہ ڈھونڈ رہے ہیں. اس طرح سے کچھ ہوتا ہے. تو اس میں اگر دیکھا جائے کہ اب جو بزنسز بچے کر رہے ہیں تو ان بزنسز جو بچے شروع کر رہے ہیں کیا اس کے اندر ایجوکیشن کی کیا خاص ایک رول پلے کرتا ہے، اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو بزنس ایجوکیشن کی فیوچر کیا ہوگا؟ اچھا بھائی، یہ 3 سوال ہو گئے میرا خیال ہے. ایک سوال تو یہ ہے کہ جو خود ایکسپیریمنٹ کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے اب کچھ کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو وائرل کرنے کے اندر، اپنا چینل پروموٹ کر کے، اس طرح کے جو بزنسز ہیں ان کا کیا اسکوپ ہے. دوسرا وہ لوگ جو 4 سال BBA یا کوئی اور ڈگری لینے کے بعد پھر بعد میں MBA کرتے ہیں اور پھر پوری طرح پھر جاب کرتے ہیں اور پھر بزنس کرتے ہیں، ان کا کیا اسکوپ ہے. اور تیسری بات جو اس میں مور فنڈامنٹل ہے وہ یہ ہے کہ فیوچر آف بزنس ایجوکیشن کیا ہے، یعنی کہ فیوچر میں بزنس کی ایجوکیشن کیسے دی جائے گی. اور اب میں تیسرے پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں. وہ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ کیا بزنس ایجوکیشن جو BBA MBA کے پروگرامز میں پڑھائی جاتی ہے وہ اس کی فیوچر میں اس کی کیا شکل ہوگی. پہلی بات تو آپ یہ دیکھیے کہ جو میں نے آج سے 1985 میں کتنا عرصہ ہو گیا، تقریباً 40 سال پہلے جو کتاب کے اندر جو چیپٹرز تھے، کوٹلر جو مارکیٹنگ کا گرو ہے اس کی کتاب اٹھا لیں، یا مگز اینڈ مگز اکاؤنٹنگ کے اندر ہوتی تھی، ابھی بھی مگز اینڈ XYZ ہوگا کوئی، اور پھر اسی طرح دوسری جو فائنینشیل مینجمنٹ والی کتابیں ہوتی تھیں. تو آپ ان کتابوں کو دیکھیں اور آج کل کی کتابوں کو دیکھیں گے، آپ لوگ کو حیرانی ہوگی کہ ایون سبجیکٹس کے نام بھی سیم ہیں. اچھا، یہ جو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں اور بہت اہم کتابیں ہیں، اس کے کانسیپٹس بہت اچھے ہیں، لیکن یہ کتابیں لکھی گئی ہیں کارپوریٹس کے لیے. آج کل کے زمانے میں چونکہ سٹارٹ اپس آ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہیں، اس کے اندر فری لانسنگ ماڈلز ہیں، تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کتابیں نہیں لکھی گئیں. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتابیں اور وہ علم جو کتابوں میں ہے وہ کام کا نہیں رہا. مارکیٹنگ تو مارکیٹنگ ہی ہے، وہ پرسیپشنز کی بات ہے، پرسیپشنز کو چینج کرنے کی بات ہے، لوگوں کے پرسیپشنز کو سمجھنے کی بات ہے، اور اس کے ذریعے وہ کرنی ہے. تو وہ کانسیپٹس تو اپنی جگہ ہیں اور کانسیپٹس اہم ہیں، لیکن وہ کانسیپٹس کیسے ٹرانسلیٹ ہو رہے ہیں آج کل کے بزنسز میں وہ چینج ہو گیا. پلس جو ٹائم ٹو مارکیٹ ہے اب وہ بہت ریڈیوس ہو گیا ہے. تو ٹائم ٹو مارکیٹ کو جلدی کیسے کیا جائے اور کتنی جلدی ہم چیز جو بنا رہے ہیں اس کو مارکیٹ تک پہنچائی جائے، وہ ایسنس میں ہے. تو ایک تو ضرورت اس بات کی ہے. اچھا، پھر میں اگزامپل دیتا ہوں. ابھی ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، ان کے بیٹا جو ہے وہ ابھی میرا خیال ہے اس نے میٹرک کیا ہے یا میٹرک کر رہا ہے. اس نے چند مہینے کال سینٹر میں کام کیا، پھر چند مہینے اس کی ایڈمن میں کام کیا. اس کے بعد اس نے ابا سے کہا، ابا میں نے اتنا سیکھ لیا ہے کہ میں خود کر سکتا ہوں. تو والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس 10-12 کمپیوٹر رکھے ہوئے ہیں، وہاں میں دن کو ٹریننگز کراتا ہوں CSS کی، تو تم وہ جگہ شام کو استعمال کر لو جو تم کال سینٹر بنا رہے ہو. اس نے مہینہ 2 مہینہ لگا کے تلاش کیا، ایک کلائنٹ تلاش کیا جو میڈیکیئر کی سروسز، وہاں جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں امریکہ میں جن کو میڈیکیئر انشورنس ملتی ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس کا کوئی اس نے
کال سینٹر کے تھرو نمبرز خرید لیے اور ان نمبرز کے ذریعے ان کو یہاں سے فون کر کے ان کو اپنی سروسز بیچنی شروع کی، اور کوئی 1-1.5 سال کے بعد اب وہ 4-5 لاکھ روپے کما رہا ہے پر منتھ کے حساب سے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک میٹرک والا آدمی یہ سارے کام خود سے کر لیتا ہے، تو انیشلی تو یہ ایکسپیرینس بہت اہم ہے، لیکن اب اس کو جب گرو کرنا ہوگا تو اس کو جو نالج چاہیے اس کے پاس ہی کی ناٹ افورڈ، وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی کمپنی بند کرے اور پھر ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے اور وہاں سے BBA کرے اور پھر اس کے بعد MBA کرے۔ اس وقت تک تو کال سینٹر کا 5-6 سال میں پورا سسٹم اور آؤٹ لک ہی تبدیل ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے جو ضرورت پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مختلف بٹس اینڈ پیسز کے اندر وہ پروگرام کرنا پڑے گا۔ اس کو ہم لوگ آج کل کی زبان میں کہتے ہیں، عام طور پر کورسز ہوتے تھے 3 کریڈٹ آورس کے جو ایک سیمیسٹر چلتے تھے، پھر ایک سیمیسٹر میں آپ 5 کورسز لیتے تھے، تو جو 3 کریڈٹ آور کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ تقریباً 45 آورس کا کورس ہوگا، اور ٹوٹل 135 آورس آپ نے اس کے اوپر لگائے ہوں گے سیمیسٹر میں، یعنی کہ 45 آورس کلاس میں، 45 آورس گھر کے اوپر، اور 45 آورس امتحان کی تیاری کے اندر تقریباً اپروکسیمیٹلی یہ کیلکولیشن بنتی ہے۔ تو اس کے اب آج کل نئی چیز نکلی ہے جنہیں مائکرو کریڈٹس کرتے ہیں، کہ اگر آپ نے فلاں ایکٹیویٹی کر لی تو آپ کو فرض کریں 0.2 کریڈٹ مل جائے گا، اگر آپ نے فلاں ایکٹیویٹی پرفارم کر لی سکسیسفلی تو 0.4 کریڈٹ مل جائے گا۔ تو اس کو ایڈ کر لیں گے تو آپ کے وہ 45 یا 135 آورس جو آپ کو کمپلیٹ کرنے ہیں وہ آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کے لوگ جو شروع سے اپنا کام کر رہے ہیں ان کو اگر اپنی ایکسپرٹیز بڑھانی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی یونیورسٹی میں جا کر، میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح فارملی انرول ہوں گے، تو وہ ہو سکتا ہے کچھ کام ڈسٹنس کریں، اور ہو سکتا ہے کچھ کام یہ مائکرو کریڈٹس وہ ہارورڈ سے کر رہے ہوں، کوئی اسٹینفورڈ سے کر رہا ہو، کوئی باہر کی اس کمپنی سے کر رہا ہو، اور ان کو جمع کر کے وہ کوئی ڈگری اپنی بن جائے گی، کوئی پلیٹ فارم ہوگا جو ان سب کریڈٹس کو کمبائن کر کے ویریفائی کر کے آپ کو ایک، اگر بہت ضروری ہے تو دے ہی دے گا، ویسے وہ تو اپنا ہی کام چلا رہا ہے، اسے تو یہ ساری چیزیں اس لیے سیکھنی ہے کہ وہ اپنی ایکسپرٹیز اور اپنی گروتھ کے اندر کام کر سکے۔ تو ان 3 سوالوں کے ساتھ جو میں نے ایکسپلین کیا ہے، میرے خیال میں بزنس بہت تبدیل ہو رہا ہے۔ تو دوسرا سوال تھا کہ کین انٹرپرینورشپ بی ٹاٹ؟ ہاں، اچھا، یہ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا آدمی جس نے اپنا بزنس رن نہ کیا ہو، اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ بزنس چلانا سکھا دے گا، یہ ناممکن ہے، یہ نہیں بات۔ ایون میں ایک لفظ اور جاتا ہوں، وہ لوگ جو کارپوریٹ سیکٹر میں بڑی بڑی ملٹی نیشنلز کے بے شک CEO رہے ہوں یا ڈائریکٹرز رہے ہوں، وہ بھی انٹرپرینورشپ نہیں سکھا سکتے۔ جو بڑی آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں وہ بڑا بزنس کو، جو چلتے ہوئے بزنس کو تو چلا سکتے ہیں، لیکن انٹرپرینورشپ کے اندر جو سٹیجز ہوتے ہیں وہ انہوں نے کبھی دیکھے ہی نہیں ہوتے۔ یعنی کہ انٹرپرینورشپ میں آپ 0 میٹر سٹارٹ کرتے ہیں، پہلا جو آپ سیل کریں گے ہو سکتا ہے آپ کی آرگنائزیشن میں کوئی آدمی نہ ہو، یا ایک آدھا آدمی اور ساتھ میں ہو آپ کا دوست جس کے ساتھ آپ اپنی پہلی سیل کریں گے۔ تو اس وقت شروع میں ایک انٹرپرینورشپ کے اندر جو انٹرپرینور ہے وہ مارکیٹنگ بھی کر رہا ہوتا ہے، فائنینس بھی کر رہا ہوتا ہے، HR بھی کر رہا ہوتا ہے، اپنا مینجمنٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، ایڈمنسٹریشن بھی کر رہا ہوتا ہے، اکاؤنٹنگ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ آپ جو سمجھیں وہ سارے کام اس کو کرنے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے اس کا بزنس بڑھتا ہے اس وقت وہ ڈپارٹمنٹس اس کو کریٹ کرنے پڑتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ پہلے دن سارے ڈپارٹمنٹس کر لے گا، ایک ڈائریکٹر فائنینس ہوگا، ایک ڈائریکٹر HR ہوگا، ایک ڈائریکٹر فلاں ہوگا، ڈمکانا ہوگا، تو سسٹم ہی نیچے بیٹھ جائے گا۔ اس ماڈل کے اوپر جو بھی چلتا ہے، جو بھی اسٹارٹ اپس چلے ہیں وہ فیل ہوئے۔ تو پہلے تو آپ کو کام تو اپنے گیرج سے ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو بل گیٹس نے بھی اپنا کام گیرج سے شروع کیا تھا اور اپنے دوست کے ساتھ شروع کیا تھا، اور خود ہی جا کر اس نے سیل کی تھی اور خود ہی بنایا تھا اور خود ہی
کیا تھا. تو پھر آہستہ آہستہ جب آپ کا کام بڑھنا شروع ہوتا ہے تو ہوتا ہے. تو کین انٹرپرینورشپ بی ٹاٹ؟ اٹ کین اونلی بی، میرا تو خیال ہے کہ ٹیچنگ تھرو ایکسپیرینشل لرننگ ہو سکتی ہے، لیکن کتابوں سے اور بورڈ کے اوپر سکھانے سے نہیں ہوتی. انٹرپرینورشپ میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ کیش فلو کا کیا ٹینشن کیا ہوتا ہے. کیش فلو کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو ہم نے تو 1985 میں کتاب میں پڑھ لیا تھا کیش فلو کیا ہوتا ہے. ہم نے وہ کیش فلو اسٹیٹمنٹ، فنڈس فلو اسٹیٹمنٹس یہ سب بنانے آتے تھے اور بعد میں بھی آتے تھے. لیکن جب اپنا بزنس شروع کیا تو تب پتہ لگا کہ اصل مطلب یہ ہوتا ہے کیش فلو کا کہ کیا میں کل سب لوگوں کی، جو میرے پاس 5 10 20 جو بھی جتنے افراد ہیں، ان کی تنخواہ کے پیسے میرے پاس ہوں گے دینے کے لیے یا نہیں ہوں گے. دیٹ از کیش فلو. اور یہ کہاں سے آئیں گے؟ اور اگر اس وقت نہیں ہے پیسے تو کیا میں اپنے سپلائر کو ڈیلے کروں گا، یا میں کسٹمر سے ایڈوانس لوں گا، یا کیا کروں گا؟ یہ جو چیز ہے یہ کر کے سیکھتا ہے. اور یہ وہ لوگ جو بڑے ملٹی نیشنلز میں ہوتے ہیں ان کو اکثر اس بات کا مطلب وہ جو پریشر ایک چھوٹی کمپنی کا ہوتا ہے وہ یہ نہیں سمجھ سکتے. اور جو گروئنگ پینز ہیں وہ بھی ان کو نہیں پتہ ہوتے. تو اس لیے انٹرپرینورشپ پڑھائی اول تو صرف وہی پڑھا سکتا ہے جس نے خود بزنس اپنا کیا ہو، اور 2 ایک فیل کیے ہوں تو وہ سب سے بہتر پڑھا سکتا ہے. اور وہ جو ہے چونکہ پریکٹیکل آدمی ہے تو وہ پھر خالی خولی کتاب سے یا اس سے نہیں پڑھائے گا. وہ بچوں سے کہے گا کہ آپ خود کوئی کام شروع کریں. پھر جب وہ کام کس طرح شروع کرتے ہیں، کس طرح بیچتے ہیں، کس طرح سے خرچ کرتے ہیں تو اس سے سیکھتے ہیں. جی اچھا، تو اب اگر دیکھا جائے کہ بزنس کی پڑھانے کی بات آئے تو یہ والی جو بات آپ نے ابھی کری کہ بچوں کو خود بولا جائے کہ وہ بزنس کوئی کام عام شروع کریں یا اس طرح سے، اور جو کہ ایکسپیرینشل لرننگ سے تھوڑا ریلیٹڈ ہوں، مگر اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بھی تھوڑا ٹائم بھی لگے گا اور کافی سارے ادارے ابھی فوراً نہیں کریں گے. مگر ابھی اگر بزنس پڑھائی جائے جس طرح سے پڑھائی جاتی ہے تو اس کو کس طرح سے پڑھائی جائے کلاس روم کے اندر اگر دیکھا جائے؟ دیکھیں، آپ نے یہ بات کہی کہ ابھی نہیں ہوتا. نہیں، یہاں پہ انٹرپرائزنگ ٹیچرز موجود ہیں. ایسے ٹیچرز ہم نے جمع بھی کیے، ہم نے اس طرح کے پروگرامز بھی رن کیے جہاں پہ بچوں کو انکریج کیا جاتا تھا کہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی بزنس لگائیں، بے شک چھوٹا سا ہو. ایک شروع میں 10-15 سال پہلے ڈیفنس کے اندر بہت زبردست جمعہ بازار لگتا تھا، تو ہم نے وہاں پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیجا کہ بھائی جا کے وہاں ذرا اسٹال لگائیں تاکہ وہ سیکھے تو صحیح کہ کس طرح سے ہوتا ہے. تو آپ جمعہ بازار میں اسٹال لگا سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا ایک ہوتا ہے، ہفتے میں 1 دن جا کر آپ نے کر لیا. اس کی باقاعدہ کریڈٹس رکھے جا سکتے ہیں. یہ ایک ایکسپیریمنٹ، ایک پروجیکٹ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے آن لائن کے کام کیے جا سکتے ہیں. آپ آن لائن چیزیں لے کر ٹریڈنگ کرنا شروع کر سکتے ہیں. امیزون میں اپنا بنا کے کوئی چھوٹا سا بنا سکتے ہیں. تو بہت سارے طریقے آج کل آ گئے ہیں جو آج سے 15 سال پہلے نہیں تھے لیکن اب موجود ہیں. تو ایسی بات کہنا کہ وہ بزنس نہیں کر سکتا، بالکل کر سکتا ہے اور وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ صرف انہی کو سمجھ میں آئے گا جنہوں نے بزنس کیا ہوا ہے. جنہوں نے بزنس نہیں کیا وہ نہیں کر سکتے. اور ایسی یونیورسٹیز تو میں نے دیکھا بھی کہ جہاں پہ یہ کام شروع ہوا تو لوگوں کو تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ بھائی کہ کیا کوئی ایسی ٹیچنگ ایکسپیرینشل لرننگ ہو سکتی ہے جو کلاس میں نہ ہوتی ہو. اچھا، یہ مجھے بڑا مشکل ہوتا تھا. لیکن پہلے میں جب میں اب میڈیکل یونیورسٹی کے اندر آیا، ضیاء الدین یونیورسٹی جو پہلے میڈیکل یونیورسٹی ہوتی تھی اب تو جنرل یونیورسٹی ہے. لیکن جب آپ میڈیکل پروگرامز کو دیکھیں کسی جگہ بھی تو میڈیکل پروگرامز کے اندر 2.5 سال جو ہوتا ہے وہ کلاس میں ہوتے ہیں اور 2.5 سال ہاسپٹل میں گزرتے ہیں. تو سارے وقت وہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے. تو ہمیں بھی یہی سوچنا چاہیے کہ اپنے بزنس کے پروگرام اس طرح سے ڈیزائن کریں جس میں 2 سال وہ کلاس میں ہوں اور 2 سال جو ہیں وہ بزنسز کے اندر ہوں. اب وہ کس طرح کے بزنسز ہوں گے، وہ کیسے آئیں گے جائیں گے، تو ماڈل آپ کے پاس ہے. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. مطلب ایسا بھی پروگرام ڈیزائن کیا جا سکتا ہے جس میں چاروں کے چاروں سال اس کے بزنس میں گزر رہے ہوں.
اور اس کے اندر وہ مائکرو کریڈٹس کے ساتھ کر رہا ہو سکتا ہے 4 سال کا پروگرام ہو 6 سال میں کرے، لیکن وہ چونکہ کام کر رہا ہے تو وہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو نئے طریقے ہیں بزنس سکھانے کے، وہ ہمیں یہ ایک اور بات بتا رہے ہیں، وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل باؤنڈریز ہیں جس کے اندر یہ تھا کہ یہ ایجوکیشن ہے یہ جاب ہے، یہ تو باؤنڈری اب مجھے لگ رہا ہے کہ ختم ہو رہی ہے۔ دوسری ایک اور باؤنڈری بھی جو ختم ہوتی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سائلو تھا، یعنی کہ بزنس کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے، اسکول آف بزنس الگ ہے، اسکول آف انجینئرنگ الگ ہے، اسکول آف سوشل سائنسز الگ ہے، یہ بھی سب بیکار باتیں ہوں گی۔ یعنی کہ اب نالج اس طرح سے کنورج ہو گئی ہے کہ جس کے اندر بزنس اور انجینئرنگ جب تک ایک ساتھ مل کر نہیں پڑھائی جائے گی، یعنی کہ کچھ پورشن انجینئرنگ کا ہو جس کے اندر پروڈکٹ ڈیزائن وغیرہ وہ سیکھے، پھر بعد میں اسی پروڈکٹ کے بیس کے اوپر وہ بزنس کنسٹرکٹ کرے اور پھر اس کو سیکھے۔ تو یہ جو انٹر ڈسپلنری اور ملٹی ڈسپلنری فوکس ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے آج کل کے زمانے میں جو یونیورسٹیز فیس کر رہی ہیں، اور اس کے بہت سارے ماڈلز ہیں، وہ ہم کسی اور وقت ڈسکس کر لیں گے، لیکن یہ بات بالکل ذہن میں ہونی چاہیے کہ آج کل جو ماڈل ہے کنونشنل یونیورسٹی کا، دیٹ از بینگ تھریٹنڈ، اینڈ اونلی دوز یونیورسٹیز ول سروائیو جو ملٹی ڈسپلنری ایکسپوجر دیں گی، جس کے اندر اسٹوڈنٹ اپنی پسند سے مکس اینڈ میچ کر کے اکراس ڈسپلنز اپنا پروگرام مکمل کرے گا، اور اس پروگرام کے مکمل کرنے کے دوران ہی وہ کوئی اپنا بزنس یا اپنی کوئی آرگنائزیشن اسٹیبلش کر کے وہ کام شروع کر دے گا۔ تو یہ جو چیلنج ہے یہ ہماری یونیورسٹیز کا ہے، اور بزنس پروگرامز کا ہے، اور بزنس ایجوکیشن کا ہے۔